محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق باب دوم سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ذکر فاعل عدد سے ہم چنی تمار و لبان تک سبق سماعت کیا تھا۔ تو دوسرا باب، باب دوم، دوسرا باب، یہ علم الصیغہ رسالہ جیسا کہ مصنف نے شروع میں بیان فرمایا کہ این رسالہ مشتمل است بر یک مقدمہ و چہار باب و خاتمہ، کہ یہ رسالہ ایک مقدمے اور 4 باب اور ایک خاتمے پر مشتمل ہے۔ مقدمہ اور پہلا باب اس کتاب کا مکمل ہوا۔ مقدمے میں کلمے کی تقسیم اور اس کی قسموں کا بیان تھا، اور پہلے باب میں صیغوں کا بیان تھا۔ پہلے باب میں 2 فصلیں، فعلوں کے صیغے، پہلی فصل میں فعلوں کے صیغے اور دوسری فصل میں اسماء مشتقہ کے صیغے۔ تو مقدمہ اور پہلے باب سے فارغ ہونے کے بعد اب اس کتاب کا دوسرا باب شروع فرماتے ہیں۔ تو باب دوم، دوسرا باب، در بیان ابواب، بابوں کے بیان میں، دوسرا باب بابوں کے بیان میں، مشتمل بر 4 فصل، 4 فصلوں پر مشتمل، 4 فصلوں پر مشتمل، یعنی اس دوسرے باب میں 4 فصلیں ہیں، 4 فصلیں۔ فصل اول، در ابواب ثلاثی مجرد، پہلی فصل ثلاثی مجرد کے بابوں میں، بابوں میں یعنی بابوں کے بیان میں، پہلی فصل ثلاثی مجرد کے بابوں کے بیان میں۔ چون از بیان صیغ افعال و مشتقات فارغ شدیم، حالا بیان ابواب می کنیم۔ چون جب از بیان صیغ افعال و مشتقات، فعلوں اور مشتقات کے صیغوں کے بیان سے، جب فعلوں اور مشتقات کے صیغوں کے بیان سے فارغ شدیم، ہم فارغ ہو گئے، حالا تو اب، یہ جزا ہے اس لیے تو کا ترجمہ ہوگا، چون فارسی کا اس میں شرط ہے، جب ایسا ہوا تو، اب، حالا کا معنی اب، بیان ابواب می کنیم، بابوں کا بیان کرتے ہیں ہم۔ جب فعلوں اور مشتقات کے صیغوں کے بیان سے فارغ ہو گئے تو اب بابوں کا بیان کرتے ہیں۔
از بیان سابق دانستی کے ثلاثی مجرد را شش باب است. پہلے بیان سے تم نے جان لیا. دانستی تم نے جان لیا. پہلے بیان سے تم نے جان لیا کہ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. ثلاثی مجرد کے 6 باب، یہ پیچھے آ چکا. ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. باب اول فعل یفعل. پہلا باب فعل یفعل بفتح عین ماضی و ضم عین غابر. ماضی کے عین کے فتحے اور غابر کے عین کے ضمے کے ساتھ. ماضی کے عین کے فتحے، غابر کے عین کے ضمے کے ساتھ. ماضی میں عین پہ فتحہ ہے اور غابر میں عین پر ضمہ ہے. غابر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مضارع، یعنی مضارع میں عین پر ضمہ ہے. اب غابر کا لغوی معنی کیا ہے اور اصطلاح میں غابر مضارع کو کہتے ہیں، تو مضارع کو غابر کیوں کہتے ہیں؟ مضارع یعنی مضارع غابر بمعنی باقی است. غابر باقی کے معنی میں ہے، تو غابر کا لغوی معنی ہے باقی. اب رہی یہ بات کہ مضارع کو غابر کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ بعد زمان ماضی حال استقبال کے مضارع براں دلالت دارد باقی میماند. زمانہ ماضی کے بعد، بعد زمان ماضی، ماضی کے زمانے کے بعد، حال استقبال کہ جن پر مضارع دلالت کرتا ہے. زمان ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے پر تو فعل ماضی نے دلالت کیا. اب زمان حال اور زمان استقبال پر مضارع دلالت کرتا ہے. مضارع میں زمان حال بھی ہوتا ہے اور زمان استقبال بھی، تو مضارع کی دونوں پر دلالت ہوتی ہے. تو مضارع کی یہ دلالت باقی رہتی ہے زمان حال یا استقبال پر. تو اس لحاظ سے مضارع کو غابر یعنی باقی کہتے ہیں. باقی یعنی باقی دلالت او بر زمان حال و استقبال، یعنی وہ فعل جس کی زمان حال و استقبال پر دلالت باقی رہتی ہے. غابر باقی کے معنی میں ہے ماضی کے زمانے کے بعد، زمان ماضی کے بعد حال استقبال جن پر مضارع دلالت کرتا ہے باقی رہتی ہے. لہذا مضارع را غابر گویند، مضارع کو غابر کہتے ہیں. اسی لیے مضارع کو غابر کہتے ہیں. النصر والنصرت، یاری کردن، مدد کرنا. النصر والنصرت، یاری کردن، مدد کرنا. تصریفہ، اس کی گردان. تصریف کا لغوی معنی ہے الٹ پلٹ کرنا، پھیرنا، الٹ پلٹ کرنا. اور اصطلاحی معنی گردان. گردان کسے کہتے ہیں؟
گردان کے بھی دو ہی معنی، لغوی اور اصطلاحی۔ تو گردان کا لغوی معنی تو جو تصریف کا لغوی معنی بتایا وہی ہے، الٹ پلٹ۔ گردیدن مصدر سے گردان حاصل مصدر ہے۔ تو اصطلاحی معنی کیا ہے گردان کا؟ یہ پہلا باب جب شروع ہوا اور اس کے شروع میں آیا کہ پہلی فصل فعلوں کی گردانوں کے بیان میں، تو وہیں بتایا تھا گردان کا معنی کیا ہے، کہ ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا تاکہ اس سے نیا معنی حاصل ہو۔ جیسے فعلا، فعلا اس ایک مذکر نے کیا، اس صیغے کو فعلا دوسرے صیغے کی طرف پھیر دیا، تو پہلا معنی تھا اسے ایک مذکر نے کیا، اب ہو گیا ان دو مذکروں نے کیا، تو نیا معنی پیدا ہو گیا۔ اسی طرح فعلا کو فعلو کی طرف، تو نیا نیا معنی پیدا ہوتا رہے گا۔ تو ایک صیغے کو دوسرے صیغے کی طرف پھیرنا تاکہ نیا معنی حاصل ہو۔ نصرہ اس ایک مذکر نے مدد کی، ینصرو وہ ایک مذکر مدد کرتا ہے یا کرے گا، نصرن و نصرتن مدد کرنا، جب مدد کی مدد کرتا بھی ہے تو وہ کیا ہوا، فہو ناصرن، تو وہ مدد کرنے والا ہے، ناصرن اس میں فاعل ہو گیا۔ اس گردان کو صرف صغیر کہتے ہیں، صرف صغیر چھوٹی گردان۔ اس میں ہر کلمے کی ایک گردان کو لیا جاتا ہے، کلمہ ماضی کی ایک صیغے کو لے لیا، ایک صیغے کو، ایک گردان کو نہیں، ایک صیغے کو، ایک صیغے کو، اور کلمہ مضارع کی ایک صیغے کو لے لیا گیا، اس میں فاعل کے ایک صیغے کو لے لیا گیا، اس میں مفعول کے ایک صیغے کو لے لیا گیا، ظرف کے، اعلیٰ کے، اس میں تفضیل کے ایک ایک صیغے کو لے لیا جاتا، اس لیے اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ اور ماضی کے 14 صیغے لانا، مضارع کے 14 صیغے گرداننا، یہ صرف کبیر ہے۔ تو نصرہ ینصر نصرن و نصرتن فو ناصر و نصرہ اسے ایک مذکر کی مدد کی گئی، ینصرو اسے ایک مذکر کی مدد کی جاتی ہے، کی جائے گی، جب مدد کی گئی وہ مدد کی جاتی ہے، نصرن و نصرتن مدد کیا جانا، یہ مصدر مجہول ہے، نصرن و نصرتن مصدر مجہول۔ فعل کی طرح مصدر بھی معروف یا مجہول ہوتا، معروف فعل کے بعد جو مصدر ہے نصرن و نصرتن، اس کا معنی ہے مدد کرنا، اور مجہول فعل کے بعد جو نصرن نصرتن مصدر ہے، اس کا معنی ہے مدد کیا جانا، مدد کیا جانا۔ اب یہاں تو فعل سے پتہ لگ گیا کہ یہ مصدر معروف ہے، مجہول ہے۔ اب کہیں عبارت میں اگر مصدر ہے تو وہاں آگے پیچھے کا مقام اور قرینہ دیکھ کر طے کیا جائے گا کہ یہاں یہ مصدر معروف ہے یا مجہول ہے۔ تو بہرحال مصدر بھی فعل کی طرح معروف یا مجہول ہوتا، تو نصرن نصرتن مدد کیا جانا، فہو منصور تو وہ مدد کیا ہوا ہے، الامر منہ اس سے امر، انصر ہے تو ایک مذکر مدد کر، والنہی عنہ لا تنصر اور اس سے نہیں، لا تنصر ہے تو ایک مذکر مدد نہ کر، الظرف منہ منصر اس سے اسم ظرف منصر ہے مدد کرنے کی ایک جگہ یا ایک وقت، والآلۃ منہ اور اس سے اسم آلہ منصر منصرۃ منصار ہے، منصر مدد کرنے کا ایک چھوٹا آلہ، اور منصرۃ مدد کرنے کا ایک درمیانی آلہ، اور منصار مدد کرنے کا ایک بڑا آلہ۔ تثنیتہما ان دونوں کی تثنیہ، یعنی ظرف اور اسم آلہ کی،
ظرف کی تثنیہ منصرانے، مدد کرنے کی دو جگہیں یا دو وقت، اور اسم اعلیٰ کی تثنیہ منصرانے، مدد کرنے کے دو آلے، والجمع منہما، اور ان دونوں کی جمع اسم ظرف اور اعلیٰ کی، مناصر، یہ اسم ظرف منصرن کی جمع ہے، مدد کرنے کی کئی جگہیں یا کئی وقت، اور مناصر یہ اسم اعلیٰ منصرن کی جمع ہے، مدد کرنے کے کئی آلے۔ افعل التفضیل منہ، اس سے تفضیل کا افعال یعنی اس میں تفضیل انصرو ہے، زیادہ مدد کرنے والا، زیادہ مدد کرنے والا۔ والمؤنث منہ، اور اس سے مؤنث یعنی انصرو سے مؤنث نصرہ ہے، زیادہ مدد کرنے والی ایک مؤنث۔ تثنیتہما، ان دونوں کی تثنیہ یعنی انصرو اور نصرہ کی، انصرو کی تثنیہ انصرانے ہے، زیادہ مدد کرنے والے دو مذکر، اور نصرہ کی تثنیہ نصریانے ہے، زیادہ مدد کرنے والی دو مؤنث۔ والجمع منہما انصرون و عناصر، اور ان دونوں سے جمع یا ان دونوں کی جمع، انصر و نصرہ کی جمع، انصروں کی جمع انصرون اور عناصر۔ انصرون یہ جمع سالم ہے، جمع سالم، اور عناصر یہ جمع مکسر یا جمع تکسیر ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، انصرون اور عناصروں کا، زیادہ مدد کرنے والے کئی مذکر۔ اور نصرہ کی جمع نصرن اور نصریاتن، صاد پر سکون ہے، صاد ساکن ہے، زبر نہیں ہے جیسا کہ اس کتاب میں زبر لگا ہے، نصریاتن ہے، تو نصرن نصریاتن یہ نصرہ کی جمع ہے دونوں، نصرن جمع مکسر ہے اور نصریاتن جمع سالم ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، معنی دونوں کا ایک، زیادہ مدد کرنے والی کئی مؤنث ہیں۔ یہ گردان بہت اچھی طرح پکی یاد ہو جائے، اتنی رٹ جائے کہ ذہن کہیں بھی ہو زبان غلطی نہ کرے۔ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ذہن چاہیں جہاں ہو لیکن سورہ فاتحہ میں غلطی نہیں ہوتی، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے، ذہن چاہیں کہیں بھی کھویا ہوا ہو سورہ فاتحہ میں غلطی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ گردان اتنی پکی ہو جائے کہ ذہن چاہیں جہاں رہے لیکن گردان میں غلطی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ذہن حاضر ہے تب تو سیکھے صحیح چل رہے ہوں، ذہن ذرا ہٹا تو سیکھوں میں گڑبڑی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔